الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ متصدق صدقہ کرنے والے کے اندر کون سے شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہم نے جانی تھی کہ صدقہ کرنے والے کا صدقہ اسی وقت صحیح مانا جائے گا جب وہ رشید ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کا تصرف کرنا صحیح ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس مال کا وہ صدقہ کر رہا ہے اس مال کا مالک ہو یا پھر اسے وکالت حاصل ہو صدقہ کرنے میں، تصرف کرنے میں۔ اسی سے ایک مسئلہ نکل کر کے آیا تھا کہ کیا کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ شوہر کے مال میں سے کچھ مال تو بیوی کا ہے، اس میں سے وہ صدقہ کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مال مشترک ہے شوہر اور بیوی کے مابین، اس میں سے بھی صدقہ کر سکتی ہے، وہ ہمارا محل بحث نہیں ہے۔ البتہ جو مال شوہر کی ملکیت میں ہے، نہ وہ ملکیت مشترکہ ہے اور نہ ہی وہ بیوی کی ملکیت، تو ایسے مال میں سے بیوی صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے شباب؟ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو اجازت دی ہے اپنے مال میں تصرف کرنے کے لیے تو بیوی بے اتفاق الفقہا اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے۔ سمجھے شباب؟ کیونکہ یہاں پہ بیوی کی حیثیت ایک وکیل کی ہو گئی جسے اجازت دی گئی ہے مال میں تصرف کرنے کے لیے، لہذا شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے تمام فقہا کا قول ہے، خصوصاً حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق اگر شوہر نے بیوی کو اجازت نہ بھی دیا ہو اپنے مال میں تصرف کرنے کا، تب بھی معمولی مقدار میں بیوی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ سمجھے شباب؟ شیخ خالد سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے بیوی کو تب تو صدقہ کر سکتی ہے بے اتفاق الفقہا۔ اگر شوہر نے اجازت نہیں دیا ہے بیوی کو تو اگر کم مقدار میں صدقہ کرنا چاہتی ہے بیوی تو کر سکتی ہے، جمہور علماء کرام کے نزدیک یا اکثر فقہا کے نزدیک۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، اذا انفقت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدۃ کان لها اجرها وله مثله بما اکتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غیر ان ينتقص من اجورهم شیئا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے اور خرچ میں اسراف نہیں کرتی ہے تو اس بیوی کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ بیوی کو اجر ملے گا کہ اس نے خرچ کیا، شوہر کو اجر ملے گا کہ اس نے مال کمایا، اور جو مال کی حفاظت کرنے والا کوئی خازن ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا کہ اس نے مال کو محفوظ رکھا، کسی کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے خرچ کو شوہر کی اجازت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ شوہر اگر اجازت دیتا ہے، مطلق کہا اذا انفقت المرأة من بیت زوجها. سمجھ گئے شباب؟ لہذا بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے. کب؟ اذا كانت غیر مفسدہ، جب اسراف نہ کرنے والی ہو. سمجھ گئے نا شباب؟ لیکن اگر یہ ہو رہی ہے معمولی مقدار میں صدقہ کرنے کی بات کہ بیوی معمولی مقدار میں صدقہ کر سکتی ہے، اگر زیادہ پیسہ ہو تو بے اتفاق الفقہاء بیوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت، چاہے وہ اجازت صریحاً ہو یا پھر وہ اجازت کنایتاً و عرفاً ہو. اگر کنایتاً و عرفاً اور صریحتاً نہیں شوہر کی اجازت ہے تو پھر بیوی زیادہ مقدار میں اپنے شوہر کے مال کو خرچ نہیں کر سکتی، صدقہ نہیں کر سکتی. سمجھ گئے شباب؟ شباب سمجھ میں آئی بات نا؟ ٹھیک. اب آتے ہیں متصدق علیہ کے اوپر کہ جو صدقہ کے مال کو قبول کر رہا ہے، کیا اس کے بھی کچھ شروط ہیں کہ شروط نہیں ہیں؟ جو متصدق یعنی صدقہ کرنے والے کے اندر شروط لگائے گئے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، رشید ہو، صحیح التصرف ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ مال کا مالک ہو، یہ سارے شروط متصدق علیہ یعنی جس کے اوپر صدقہ کیا جا رہا ہے، جو صدقہ لے رہا ہے، یہ سارے شروط اس کے اوپر منطبق نہیں کیے جائیں گے. سمجھ گئے شباب؟ لہذا ایک چھوٹے بچے کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، مجنون کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، سفیہ کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا جو مفلس ہو گیا ہو اس کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے نا شباب؟ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو صدقہ کو قبول نہیں کر سکتے. رہی بات شروط کی جو متصدق کے اندر لگائے گئے، تو ان شروط کو متصدق علیہ کے اندر نہیں لگایا جائے گا بے اتفاق الفقہاء. لیکن اگر صدقہ کے قبول کرنے یا صدقہ کی عدم قبولیت کے اعتبار سے لوگوں کی ہم قسمیں کریں تو دو قسمیں ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو صدقہ لے سکتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. سمجھ گئے شباب؟ اب شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، جو صدقہ نہیں لے سکتے. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل یعنی آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، یہ صدقہ نہیں لے سکتے بے اتفاق الفقہاء. سمجھے نا شباب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے. فَإِنْ قِيلَ صدقہ، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ کا کھانا ہے، قال لأصحابہ کلوا ولم یأکل، تو آپ صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دے دیتے
لیکن بذات خود اپنا نہیں کھاتے۔ وَإِنْ قِيلَ لَهُ هَدِيَّةٌ، اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ آیا ہے، صدقہ نہیں ہے، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ، تو آپ بذات خود ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے اوپر بھی صدقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد، آل محمد کے لیے صدقہ درست نہیں ہے، انما ہی اوساخ الناس، صدقہ در حقیقت لوگوں کا میل کچیل ہے۔ واضح ہے شباب؟ تو صدقہ کن کے اوپر حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اولاد کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ قرابت دار ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، سب کے اوپر صدقہ کرنا درست ہے۔ رشتہ دار یا پھر بیوی اور شوہر کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ قرابت داروں کے اوپر، شوہر کے اوپر یا بیوی کے اوپر صدقہ تطوع درست ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے وقت اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے، فهو له صدقہ، تو گویا اس کا خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سلمان بن عامر کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تخریج کی ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی مسکین کے اوپر صدقہ کرنا ایک صدقہ کے برابر ہے، وعلی ذوی الرحم اثنتان، لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہے ان کے اوپر صدقہ کرتے ہیں تو یہ دو کے برابر اجر ملے گا، پہلا اجر ملے گا صدقہ کا اور دوسرا اجر ملے گا صلہ رحمی کا۔ سمجھ گئے شباب؟ رہی بات فقراء کی اور اغنیاء کی، تو در حقیقت صدقہ یہ فقراء کا حق ہے، محتاجین کا حق ہے، انہی کو دینا چاہیے، یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول او مسکینا ذا متربہ، کیا ہوا بھائی، گھنٹی کا وقت ہو گیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول او مسکینا ذا متربہ، یہ تمام فقہا کے نزدیک افضل یہی ہے کہ ایک غریب آدمی کے اوپر صدقہ کیا جائے، اور غریب آدمی صدقہ کو لے سکتا ہے، لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے اگر صدقہ کیا جائے تو مالدار آدمی کے لیے بھی صدقہ درست ہے، وہ بھی صدقہ لے سکتا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ مشائخ، مالدار آدمی، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مالدار آدمی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے وہ مالدار، ایسا مالدار آدمی بھی صدقہ کو قبول کر سکتا ہے بے اتفاق الفقہا۔ کیوں؟ یہ صدقہ کون سی صدقہ کی بات ہو رہی ہے؟ صدقہ تطوع کی بات ہو رہی ہے، نذر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفارات کی بات نہیں ہو رہی ہے، فدیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ صدقہ تطوع کی بات ہو رہی ہے۔ صدقہ تطوع جیسے ایک غریب آدمی لے سکتا ہے، ویسے ایک مالدار آدمی بھی لے سکتا ہے۔ علت کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ تطوع ہبہ کی طرح سے ہے، گویا کہ ایک ہدیہ ہے، اور ہدیہ ایک غریب کے لیے جیسے درست ہے قبول کرنا، ویسے ایک امیر کے لیے بھی درست ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ تو
اصل معاملہ ہو گیا۔ لیکن ایک امیر آدمی جو صاحب نصاب ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول کرنے سے اعراض کرے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول کرنے سے اعراض کرے۔ سمجھے نا شباب؟ لیکن اگر لے لیتا ہے تو صدقہ کرنے والے کا صدقہ یہ غیر مصرف میں نہیں جائے گا، اور امیر آدمی صدقہ لینے کی وجہ سے گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب کل ایک مسئلہ ہے، ٹائم ہو گیا، کہ کسی کافر کے اوپر صدقہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، کٹ کیجئے۔